عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم نے نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ انسان کے لیے دو منزلوں کا رستہ بتا دیا، اینڈ انسانیت کا یا جنت پہ ہوگا یا جہنم پہ ہوگا، کوئی تیسرا رستہ، کوئی تیسری منزل، کوئی تیسری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ دو ہیں۔ ہم میں سے یا تو کوئی بندہ جنتی ہے اور یا معاذ اللہ کوئی جہنم کے راستے پہ جائے گا۔ نہایت کلیئر بتا دی کہ جنت والوں کے کام کیسے ہیں اور جہنم والوں کے کام کیسے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ۔ جس طرح کلیئر کٹ اندھا اور دیکھنے والا ہر ایک کو نظر آتے کہ یہ برابر نہیں، نابینے کی اگرچہ آنکھیں دیکھنے والے سے موٹی ہوں، ڈیل ہے اس کے بالکل ٹھیک ہو، موٹی موٹی آنکھیں ہوں، لیکن اندر اس کے بصارت کوئی نہ ہو تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ یہ نابینا، ٹارگٹ لیس آنکھیں، کنسنٹریشن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ کلیئر کٹ واضح ہو جاتا ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا اسی طرح دونوں ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ یہ جو برائی کرنے والے لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے کہ نیکی اور بدی کرنے والے دونوں کا جینا مرنا اور دونوں کا اینڈ انجام سواء برابر ہوگا؟ ساء ما یحکمون، یہ بڑی بری کیلکولیشن ہے ان کی۔
جنت والوں کی دنیا بھی الگ ہوتی ہے جہنمیوں سے، اور انجام بھی الگ ہوتا ہے جہنمیوں سے، اور جہنمی کلیئر کٹ الگ نظر آتے اور انجام بھی الگ ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ جیے فرعون کی زندگی اور انجام موسیٰ والا ملے اسے، یہ ممکن کلیئر بتا دیے گا۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر کیا ہوں گے وہ بیان کر کے بتا دیا کہ یہ ہے، تمہارے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے، وہاں عدالتی کارروائی ہوگی۔ پہلا یہ کہ جی فلاں صاحب جو تھے وہ ہمارے چودھری تھے، بڑے وڈیرے تھے، سردار تھے، انہوں نے ہم سے گناہ کروایا، لہذا اللہ پاک ان کی گفتگو بیان فرما رہے ہیں دو جگہ پہ۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، کھل کے سامنے آ گئے۔ اب سارے سامنے، نیک و بد، بڑے چھوٹے، چودھری مسلی جو بھی ہے سب سامنے۔ فقال ضعفاء، وہ جو کمزور طبقہ تھا، ان کے ہاری تھے، مزدور تھے، مزیرے تھے، کمی تھے، ان کے تابع تھے، انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، یہ اردو کے لفظ ہے نا تبعا، ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں، جس طرح آپ کہتے رہے، آپ نے کہا قتل کر دو، ہم نے قتل کر دی، آپ نے کہا فلاں بندے کو پھینٹی لگا دو، ہم نے رستے میں پکڑ کے پھینٹی لگا دی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ اپنے ذمے لے سکتے ہو؟ یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ چودھری صاحب تسی اعتراف کر لینا مہربانی کر کے کہ میں نو کیا اسی وے قتل کر، تھوڑا جا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم اس میں سے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی تھوڑا سا عذاب اپنے ذمے لے لیں۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ لو ہدان اللہ، قال الذین استکبروا لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہمیں کوئی چنگے کام کی توفیق دیتا ہم تم سے چنگے کام کرواتے، اللہ نہیں ہمیں۔ دیکھیں وہاں بھی وہ بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہمیں اللہ نے چور ڈاکو بنایا، ہم نے تمہیں آگے چور ڈاکو بنا دیا، تم سے چوریوں ڈاکوں کے کام لیے۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا۔ دیکھو اب رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، رونا دھونا اور صبر کرنا برابر ہے۔ یہ صبر کا اجر دنیا میں ہے، دنیا میں صبر کا بہت اجر ہے، قیامت کے دن صبر کا اجر نہیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، صبر بھی کریں تو آگ ہی ان کا انجام۔ ماسٹر صاحب ڈنڈے مارتے تھے نا، تو ایک بچہ جو ہوتا تھا اس کی طبیعت ایسی ہوتی تھی کہ وہ ڈنڈا پڑے تو بعد جان نکل گئی ہے، پورا اسکول سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ دوسرا ایسا ڈھیٹ ہوتا تھا کہ وہ چیخ مارنا یا شور مچانا اپنی بے عزتی سمجھاتا، انا کا مسئلہ ہے، ڈنڈے کھاتا رہتا تھا اور دانت بالکل بند کر کے رکھتا تھا۔ آپ کی کلاس میں بھی ایسا کوئی شعر ہوگا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں شور مچانے سے کوئی تمہیں چھوٹ نہیں مل جائے گی، لہذا اب اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرو۔ سواء علینا اجزعنا، جزا فضا کریں ہم، رونا دھونا کریں، ام صبرنا ما لنا من محیص، یا صبر کریں ہمیں یا رونا دھونا کریں، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اگلی بات، اگلی آیت، دوسرا نشانہ۔ پہلا تو یہ تھا نا چودھری نے کروایا ہے، بڑوں نے کروایا ہے، ابا جی نے کروایا ہے، چاچو نے کروایا ہے، بیوی کے شوہر نے کروایا ہے۔ کہا بات کرنے والے کا حساب لیا جا رہا ہے، تم نے کیوں کیا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، وہ مجھ سے بڑا تھا، تم نے اس کو خدا سمجھا تھا، اس کے کہنے سے کیا تھا۔ اگلا بہانہ جو کہ شیطان نے کروایا، شیطان مردود، اس نے کروایا۔ اچھا جی،
اب شیطان کو سامنے لایا جائے اور یہ سارے کہتے ہیں تم نے کروایا. اللہ کی عدالت ہے نا, ہر ایک کو موقع ملے گا. لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہیں ہوگا, ہر ایک کو موقع دیا جائے گا. انبیاء پہ جو وہ تہمت لگائیں گے کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں, اللہ پاک انبیاء کو موقع دے گا. فلا نسألن الذین ارسل الیہم ولا نسألن المرسلین, جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال ہوگا اور مرسلین سے بھی سوال ہوگا, رسولوں سے بھی سوال ہوگا, سب عدالت میں موجود ہوں. شیطان کو بلایا جائے گا. یہ شیطان کا اعترافی بیان ہے اللہ کی عدالت میں, بہت اہم ہے. وقال الشیطان, چودھریوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اللہ اگر میں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دیتے, یار رونے سے کچھ نہیں ہوتا, اب جھلو کیا تھا بھگتو ہمارے ساتھ. شیطان کیا کہ وقال الشیطان, سب سے بڑا جو پلید جس سے کی طرف ہم ہر گناہ کو ریفر کرتے ہیں, اس کی یہ سرکاری سٹیٹمنٹ ہے, اس کا یہ وہ آخری بیان ہے جو نیب عدالت میں پھر ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی وضاحت بیان. آؤ بھائی, شیطان تمہیں بھی موقع دیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں تم نے کروایا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر, جب معاملے چکائے جا رہے ہوں گے تو شیطان بیان دے گا, کیونکہ سب کا مشترکہ دشمن تو شیطان ہے. یہودی بھی کہیں گے شیطان نے کروایا, عیسائی بھی کہیں گے شیطان نے کروایا, مسلمان بھی کہیں گے شیطان نے کروایا, ہندو بھی کہیں گے شیطان نے کروایا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. پہلے تو میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے. ووعدتکم فاخلفتکم, اور تم سے میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان سب کے میں نے خلاف کیا, پورے نہیں کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں, میں تو خوابوں کا بیوپاری تھا, خواب بیچتا تھا. والد جب بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا تو بڑے خلوص دل کے ساتھ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ رستہ صحیح نہیں ہے بیٹا, یہ جو تم کام کرنے چلے ہو, میں نے عمر گزاری ہے, بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, مجھے پتہ ہے یہ خسارے کی بات ہے. لیکن وہ دوست کی پٹی پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, کہتا آپ کو نہیں پتا. وہ دوست خواب بیچتا ہے اور پھر اسے برباد کر کے پھر باپ کے گلے مانڈ دیتا ہے, پھر قرضے بھی اس کے باپ اتارتا ہے, گالیاں بھی اس کی طرف سے باپ کھاتا ہے. شیطان کہتا ہے اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے کہ یہ کرو گے, ایک کے اتنے دوں گا, تم جو میری راہ میں دو گے میں اس کا عوض دنیا میں بھی تمہیں دوں گا, آخرت میں بھی تمہارا اجر محفوظ رکھوں گا. رائے کے دانے کے برابر نیکی کرو گے میں ضائع نہیں کروں گا, اس کو لے کر آنا میرے اپنے خرچے پر ہے, تمہارا خرچہ استعمال نہیں ہوگا. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہیں پہ بندے کا بینڈ باج جائے گا جب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سچ بولا تھا, سچے وعدے تھے اس کے, اور میں نے جو تم سے کہا تھا میں نے جھوٹ بولا تھا. کہانی ختم ہو گئی, ایجنٹ مکر گیا, میں نے پیسہ ہی نہیں لیا آپ سے. وما کان لی علیکم من سلطان, یہ جو تم سارے مل کے کورس میں گانا گا رہے ہو کہ شیطان نے کروا لیا, شیطان نے کروا لیا, میری تو تمہارے اوپر کوئی طاقت ہی نہیں تھی. اگر مجھے تم پر طاقت حاصل ہوتی تو تمہارا ابا بھی جنت میں نہ جا سکتا. وہ جو ہزاروں لاکھوں جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے انہیں نہیں روکا تھا, وہ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے میری نہیں مانی, چلے گئے. تم نے مان لی, میرے ساتھ چلو گے. انہوں نے اللہ کی مانی, اللہ کے جوار میں رہیں گے. تم نے میری مانی, میرے جوار میں رہو گے, اکٹھے رہیں گے. ما کان لی علیکم من سلطان, مجھے تم پر کوئی طاقت حاصل نہیں تھی. ایک بدہ تم ہندوؤں میں سے, مسلمانوں میں سے, سکھوں میں سے, یہودیوں میں سے, عیسائیوں میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہا کہ میں جا رہا تھا اپنی عبادت گاہ, رستے میں مل گیا شیطان, اس نے تپھا مارا اور مجھے گھسیٹ کر ٹیکسی میں ڈالا اور سین میں لے گئے یا شراب خانے لے گئے. یہ بندے دیکھ رہے تھے, کوئی بندہ کلپ بھی بنا رہا تھا کہ جی شیطان مار گئے. کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دو
کہ میں نے تمہاری گردن پکڑ کے تم سے برائی کروائی ہو. ایک کیس صرف. مجھے کوئی طاقت حاصل نہیں تھی. مجھے طاقت اگر اللہ نے دی ہوتی میں تم میں سے کسی کو جنت میں نہ جانے دیتا, لیکن اللہ نے طاقت نہیں دی مجھے تم پر. نہ بدنی طاقت, فزیکل طاقت, نہ دلیل کی طاقت تھی میرے پاس کہ میں تمہیں دلیل سے یہ ثابت کروں, قائل کروں تمہیں کہ زنا اچھی چیز. اگر زنا اچھی چیز ہے تو اپنی بہن کے ساتھ تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ قتل کیوں کر دیتے ہو غیرت کے نام پر؟ پھر اس کا مطلب ہے تم قائل نہیں تھے کہ زنا اچھی چیز ہے, تم نے اسے برائی سمجھ کر کیا. میں نے نیکی بنا کے پیش نہیں کیا تھا. تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہو, ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے گناہ کی بڑی, زنا کی مجھے بڑی رغبت ہے, بدکاری کی, یا مجھے اس کا دیکھیں. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اگر آپ بیماری چھپائیں گے نا, اس کے سمٹمز, تو کبھی بھی ٹھیک دوا نہیں ملے گی. درد اگر آپ کے گھٹنے میں اور آپ بتا رہے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے, تو وہ پھر پیٹ کے درد کی دوا دے گا نا, گھٹنے کے درد کی تو دوا نہیں دے گا. صحابہ کے سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ منافق نہیں تھے. جو مرض تھا کھل کے کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور علاج بھی ہو جاتا. یا مجھے بدکاری کی اجازت دیں یا علاج کریں اس کا, خواہش کا, بہت زنا کی مجھے بڑی رغبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ کہا نہیں. اللہ کے رسول کبھی نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے ان کی بہنوں کے ساتھ یہ ہو. کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری بیوی کے ساتھ ہو, تمہاری ماں کے ساتھ ہو, تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو, تمہاری خالہ کے ساتھ ہو, تمہاری پھوپھی کے ساتھ ہو؟ کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں, بیٹیوں, خالاؤں اور بیویوں کے ساتھ یہ ہو. کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے جب یہ سوچ آئے تو اپنے گھر کی سوچ لیا کرو کہ اگر کوئی اس طرح میرے گھر میں داخل ہو رہا ہو تو مجھ پر کیا گزرے گی. اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما. وہ بندہ اٹھتا ہے اور گواہی دیتا, کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب میں اس مجلس میں آیا تھا تو میرے نزدیک مرغوب ترین جو گناہ تھا وہ زنا تھا, مرغوب ترین چیز تھی, اور اللہ کی قسم اب جب میں اٹھا ہوں تو یہ میرے نزدیک اس طرح مغضوب ترین ہو گئی ہے, قابل نفرت ہو گئی ہے کہ جائز بھی ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا. سچی بات. ما کان لی علیکم من سلطان, نہ بدنی فزیکل کوئی طاقت حاصل تھی, نہ دلیل کی طاقت حاصل تھی. متکبر آدمی, اس کے ساتھ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو بڑا چڑھتا ہے, بڑا متکبر آدمی ہے یار. وہ تم بھی تو متکبر ہو, لیکن چونکہ وہ اس سے بڑا متکبر ہے. غیبت کرنے والا بھی دوسرا جب اس کی غیبت کرے تو چڑھ جاتا ہے. تو پتا چلا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں, ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. کوئی شیطان نے نیکی بنا کر پیش نہیں کیا. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یار چلو یہ بھی کر لیتے, یہ بھی کر لیتے. وہ ایک بچہ امیر ہو, اس کی جیب میں پیسے ہوں, اور ایک فقیر ہو, کسی غریب کا ہو, دونوں دوست ہوں, کلاس فیلو, دونوں اسکول سے بھاگے میلے پہ چلے گئے. اب جو فقیر ہے وہ مشورہ ہی دے گا نا, چلو یار فلاں شربت پی لیتے ہیں, وہ گول گنڈا کھا لیتے ہیں, وہ مشورہ ہی دے گا نا. پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں, اس نے جو کروانا ہے آپ سے کروانا ہے. تو جیب پہ ہاتھ تو آپ نے رکھنا ہے نا کہ میں نے یہ خرچ کرنے یا نہیں کرنے. وہ صرف مشورہ دے سکتا ہے, زبردستی چھین بھی نہیں سکتا. شیطان وہ فقیر ہے جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے. اللہ نے ہم پر اعتماد کیا, ہم کو خیر اور شر کے فیصلے کی قوت عطا فرمائی. یہ ارادہ جو ہے یہ خدائی صفت ہے, یہ اللہ کی چیز ہے, یہ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے کہ تم خیر کا ارادہ بھی کر سکتے ہو, شر کا ارادہ بھی کر سکتے ہو. بہت اعتماد کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی صفت میں سے ایک صفت ہمیں دے. جاؤ موج کرو.
نہ زبردستی جنت لے کر جائے گا، نہ زبردستی جہنم لے کر جائے گا، نہ زبردستی شر تم سے کروائے گا، نہ ہی زبردستی تم سے نیکی کروائے گا۔ اگر اللہ کی نیکی اللہ زبردستی ہم سے کروا رہا ہے تو جنت کیوں بھائی؟ اور اس سے زبردستی گناہ کروا رہا ہے تو جہنم کیوں بھائی؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ارادہ۔ ارادہ وہ اپلیکیشن ہے جو آپ لکھ کر اللہ کے سامنے رکھتے، میں برائی کرنا چاہتا ہوں، اس پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ موافقہ دے دیتا، جب میں نے تمہیں برائی کا اختیار دیا ہے تو تم کر سکتے۔ وہ موافقہ کیا ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ توفیق دے؟ یہ توفیق موافقہ ہے۔ تم اپلیکیشن لکھ کے رکھو گے 2 مہینے کی چھٹی کی، اس پہ سائن ہو جائیں گے، موافقہ توفیق ہوگی مینیجر کی طرف سے۔ آپ 15 دن کی رکھیں گے، وہ 15 دن پہ سائن کر دیں گے۔ آپ نے گناہ کی اپلیکیشن رکھی، اللہ نے موافقہ توفیق دے دی، جاؤ موج کرو، میں نے اب تمہیں سانس نکلنے تک موقع جو دیا ہے، لہذا موج کرو۔ یہ ہے اصل چیز۔ یہ فقیر، یہ شیطان یہ مشورے دیتا ہے کہ اس ارادے کو یوں استعمال کر لو، یہ بری جگہ اس کو استعمال کر لو، اور کروا لیتے۔ الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یار مشورہ دیا تھا یہ کر لو۔ رسول بھی صرف مشورہ دے سکتے ہیں، جبر رسول بھی نہیں کر سکتے۔ کہیں نہیں لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کی ہڈیاں توڑ دی مار مار کے جب وہ مسلمان نہیں ہوئی، تو جب ہم رکھ کے پھاڑ دیا اس کو۔ کہیں نہیں لکھا حضرت لوط علیہ السلام نے جناب علی گت کاٹ دی بیوی کی جو مسلمان نہیں ہوئی۔ کہیں نہیں لکھا کہ بیٹے کو مارا انہوں نے گھر سے نکال دیا کہ وہ کافر تھا۔ نبی صرف مشورہ دیتا ہے، جبر نہیں کرتا، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کی بیوی ہو، چاہے امت ہو۔ وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ والرسول یدعوکم الی اخراکم، رسول تمہیں دوسری طرف بلا رہے تھے، اور شیطان کہتا ہے الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، رسول نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا، میری دعوت مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے بلیم نہ کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو۔ اختیار تمہارا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مانی۔ رسول کی مان لیتے، میری نہ مانتے تو تھوک دے دے میرے منہ پر۔ کلمہ پڑھتے تھے نا تم رسول کا، رسول نے منع کیا تھا نا، تم نے کیوں نافرمانی کی؟ تم نے کی نا، میں نے جبرن تو نہیں کہی، اللہ سامنے بیٹھا ہے، اللہ ہی کہہ دے کہ میں نے جبر کیا تھا، زبردستی کی تھی۔ اور مشورے کی جہاں تک بات ہے، تو تم جب بازار جاتے تھے تو پورے بازار کے وہ جو سیلز مین ہے، وہ بندہ باہر نکل کے کھڑا ہوتا تھا، آئیں جی بہن جی ادھر آئیں جی، امی جی ادھر آئیں جی، ماسی جی ادھر آئیں جی، او بابو جی ادھر جائیں، بھائی صاحب ادھر آئیں، تو تم سارا بازار خرید لیتے تھے۔ اس کا کام دعوت دینا تھا۔ کسی کی تم سن کے انسنی کر کے پاس سے گزر جاتے ہو، جواب ہی نہیں دیتے۔ کسی کی سن کے تم دکان کے اندر چلے جاتے تھے، سارا سامان کھول کے دیکھتے تھے، قیمت نہیں اس کی اچھی لگتی تھی، چھوڑ دیتے تھے۔ مجرد دعوت کی بنیاد پر تو کچھ نہیں نہ خریدا کہ جی چونکہ اس نے کہا تھا آ جاؤ تو میں چلا گیا۔ اسی طرح شیطان نے تمہیں مشورہ دیا تھا، تم قیمت دیکھتے کہ اس کے مشورے کی قیمت کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، جہنمیوں کی پیپ، تھور، آگ، ثم فی النار یسجرون، آگ میں بھونے جاؤ گے، پانی میں ابالے جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں پہلے بتا دی، قیمت تم نے دیکھی تھی اس گناہ کی، ریجیکٹ کر دیتے تم، نہ بھائی تیری بات مانی تو میرا تو کچھ عمر نکل جائے گی، رد کر دیتے تم۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، ملامت اپنے آپ کو کرو۔ یہ اللہ کی عدالت میں بیان ہو رہا ہے روسٹرم پر، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے آج بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، نہ میں آج تمہیں بچا سکتا ہوں کوئی بہانے کر کے،
نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. میں نے بھی سوچ سمجھ کر آگ کا رستہ اختیار کیا تھا، تم نے بھی میاں سوچ سمجھ کر آگ کا رستہ اختیار کیا. نہ اللہ نے تم پر جبر کیا، نہ میں نے تم پر جبر کیا. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں تمہارے اس الزام کا کہ تمہارے گناہوں میں شریک ہوں. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، وہ جو تم اپنے گناہوں میں مجھے اپنا شریک ٹھہراتے رہے ہو، مجھ پر الزام لگاتے رہے ہو، میں اسے انکار کرتا ہوں. ثابت کرو آج اللہ کی عدالت میں نے کرایا تم سے. اللہ اور رسول کی دلیل کے مقابلے میں میری دلیل قوی تھی اور تم مان کر، میری دلیل مان کر تم نے گناہ کیا تھا. یا میں نے مار دھاڑ کر کے گردن سے پکڑ کر گن پوائنٹ پر تم سے گناہ کر. ثابت کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ آیت کا اینڈ کیا ہے؟ شیطان کے اس پورے بیان کے کسی جملے پر بھی اللہ پاک اعتراض نہیں کر رہا، قبول کر رہا ہے اللہ اس کے بیان کو. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ آیت کا اینڈ ہے. بے شک بے انصافوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بے انصافی ہے کہ تم شیطان پر اسے ٹھونس رہے ہو. اس نے صرف مشورہ دیا تھا. کتنی کتنی ایڈز آتی ہیں پیزا والوں کی آتی ہیں، اپنی جیب پہ آپ ہاتھ مار کے دیکھتے ہیں کہ استطاعت ہے تو کھاتے ہیں. یورپ کے ٹورز کی آتی ہیں، ٹریول ایجنسی کے، تو آپ اٹھ کے چل پڑتے ہیں یا اپنی جیب دیکھتے ہیں. یہاں کیوں نہیں دیکھی؟ تم سہ سکتے تھے اللہ کا عذاب، دیکھا کیوں نہیں تم نے؟ سوچا کیوں نہیں تم نے؟ اور کس کی نافرمانی کی تم نے اور مانی کس کی؟ جس نے تمہیں گندگی سے اٹھا کے انسان بنایا، تم پر اعتبار کر کے تمہیں ارادے کی قوت عطا فرمائی، خیر اور شر کے ترک و اختیار کو تمہارے ہاتھ میں، جنت کی ماسٹر کی، جنت اور جہنم دونوں کی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی. جدھر مرضی ہے چلے جاؤ. یہ ہے، ایک تمہارا فلیٹ جہنم میں ہے، ایک تمہارا فلیٹ جنت میں ہے. جدھر دل ہے جاؤ. جب انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر ہو، سکھ کے گھر ہو، مسلمان یا عیسائی کے گھر ہو، اس کا ایک گھر جنت میں، ایک گھر جہنم میں بن جاتا ہے. اس نے خود جانا ہے جہاں جانا ہے. اور پھر جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس بندے کو دکھایا جائے گا، جنتی کو دکھایا جائے گا، تاکہ اس کے اندر احساس ہو کہ کتنی بڑی مصیبت سے بچ کے آیا ہے. دیکھو یہ جہنم میں تمہارا گھر تھا. اگر تم میری بات نہ مانتے، شیطان کی بات مانتے، اس کے مشورے مانتے، اس کی اتباع اس کا کرتے، تو یہ تھا تمہارا گھر. اب یہ فلاں کو دے دیا گیا ہے تمہاری جگہ. اور اہل جہنم میں حسرت بھرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ سے کتنی بڑی نعمت نکلی ہے، انہیں ان کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہیں ملنا تھا، یہ تمہارا گھر تھا. میں نے جبر نہیں کیا، تمہیں جہنم میں زبردستی نہیں پھینکا. تم اگر یہاں آ گئے اپنی مرضی سے، تم وہاں بھی جا سکتے تھے. اب ہم نے کچھ اور لوگوں کو دیا. اولئک هم الوارثون، جن کے بارے میں آیا نا کہ یہ جنت میں وارث ہوں گے، یہ وہی وارث ہوں گے جن کو دوسرے کے حصے کی بھی جنت ملے گی، وہ جو جہنم میں چلے گئے. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب یہ آگ میں آپس میں لڑ رہے ہوں گے، حجت بازی کر رہے ہوں گے. محاجہ ہوتا ہے جھگڑا. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. تو کمزور طاقتوروں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تو تم آگ میں سے تھوڑا سا کوئی اپنے طرف بھی لے سکتے ہو. نصیبا من النار، کچھ حصہ تھوڑا سا یار، بوجھ. قال الذین استکبروا انا کل فیہا، تکبر والے متکبرین جو تھے وہ کہیں گے کہ ہم سارے ہی یہاں ہیں. بھائی میں خود تمہارے ساتھ جاؤں تو میں تمہیں کہاں سے نکالوں گا؟ تمہیں نکال سکتا تو میں خود باہر نہ کھڑا ہوتا. انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ بندوں میں فیصلے کر بیٹھا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ رونے دھونے سے. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جہنم، یہاں سے مایوس ہونے کے بعد وہ جہنم کا جو داروغہ ہے ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. تمہارے تو اللہ سے اچھے تعلقات ہیں، تم تو اللہ کے بڑے قریب ہو، تم اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو کہ ایک دن کی، ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے عذاب.
یخفف عنا یوم من العذاب، ٹیمپریچر کم کر دو. کھا جا کہ نہیں؟ قالوا اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات، تمہارے پاس رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے آئے تو تھے. قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے پھر دعا مانگتے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا سوائے بھٹکنے کی اور کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں منزل کا تعین درست نہیں کیا تھا. تو ساری ذمہ داری ہم پر، اپنی ذات پر ہے. اللہ پاک نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں سورہ تحریم میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. مکے والے کہتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہمارا باپ نبیوں کا باپ. کہا اللہ پاک کافروں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، وہ ہمارے صالح ترین بندوں کے نیچے تھیں تو انہوں نے خیانت کی. خیانت کیا کی؟ کہ شوہر کی بات نہیں مانی، یعنی بطور بیوی بھی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، نہیں کی انہوں نے، خیانت کی. انہوں نے اعتبار کیا، جبر نہیں کیا، مارا نہیں، لیکن دعوت پیش کی. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اولو العزم رسول ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے. بات ختم ہو. اللہ کو اس بات سے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میرے رسول کی بیوی جہنم میں جائے گی، میرے رسول کی ناک کٹ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ لوگ دور دور سے آ کر اسلام قبول کر رہے ہو، میرے اپنے رشتہ دار محروم ہو رہے ہیں. جلتے تھے اپنے اندر. اللہ پاک سمجھاتا تھا انک لا تہدی من احببت، نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دیتے. جب اسے طلب نہیں تو ہدایت بھی کوئی نہیں. ہدایت رشتہ داریوں پر نہیں بٹتی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کافر نہ مرتا. ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کیا تھا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھیں گے. مطلب یہ تھا کہ میرے ابا کو بچا لینا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ ایک بات ہو گئی. نبی ہیں، اول العزم رسول ہیں، لیکن بیوی جیسے رشتہ جو سب سے عزیز ہوتا ہے یہ بیوی والے ہی جانتے ہیں، اس رشتے کو بھی نہیں بچا سکے. دوسری مثال بیان کی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایمان والوں کے لیے. پہلی کیا تھی؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بھی، وہ صالح ترین بندے تھے 2. یہ بدترین بندہ ہے، خدائی کا دعویٰ کیا اس نے، لیکن اس کا دعوی خدائی، اس کا بدترین کفر اس کی بیوی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے تو اپنے یہاں جنت میں ایک محل بنا دے، مجھے یہ فرعون کا محل نہیں چاہیے. اس نے منزل طے کی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو پلید کی بیوی ہے، تو کیسے جنت میں جا سکتی ہے. اللہ نے کہا ہم نے بنا دیا. وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے، یعنی دل میں نفرت ہے، بیوی بھی ہے، نفرت ہے اس سے. تو اگر بیوی میں کوئی خامی ہے، نماز نہیں پڑھتی اور کوئی کام کرتی، وہ اپنی ذمہ دار خود ہے. یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، بھائی کیوں؟ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اپنی ذات کا خود جواب دہ ہو جاتا ہے. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بیوی کو مار کر نماز پڑھائی جائے گی. پیغمبروں نے نہیں مارا، وہ ذمہ دار ہے اپنی اس چیز کی. ایک باپ کا کام کہنا تھا. جوان بیٹیوں کو مارا نہیں جاتا. آپ نواز کے لیے ماریں گے، پڑوس کچھ اور سمجھے گا، پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے، پکڑی ہے کہیں سے. جوان بیٹیوں کو مارا نہیں جاتا. پیار ڈالو، محبت ڈالو، اپنے عمل سے ان کے اندر راسخ کر دو، ان کی عادت بن جائے.
مار سے نہیں. بھائی کو بھائی کیا, بھائی نے بہن کو نہیں کہا, بیٹے نے ماں کو نہیں کہا. بیٹا ماں کو کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ مار سکتا ہے اس کو, طلاق دے سکتا ہے اس کو, خرچہ بند کر سکتا ہے. بیٹے کو کیوں لے کر جائے گی؟ یہ صرف مشوری ہے. یہ ایسی چیزیں جو ہمارے یہاں بیان ہوتی ہیں نا, یہ جان بوجھ کر اس کو, اس کا شناخت اس کی لوگوں میں ڈیویلپ کرنے کے لیے. غیبت 36 زناؤں سے زیادہ بدتر. اس کا مطلب ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ یار یہ تو 35 اگر زنا میں کر لوں تو غیبت سے کم ہی درجے کا ہوگا. یعنی یہ نہیں سوچا کہ دوسری طرف کس طرف بات جا رہی ہے. تم زنا کو ڈی ویلیو کر رہے ہو کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے, یہ ڈالر کا ریٹ لگا رہے ہیں. یہ اصل میں غلط طریقہ کار ہے دین کی تبلیغ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.